أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قادر، والدین کے حقوق ایک ایسا موضوع ہے کہ تقریباً ہم میں سے اکثر اس سے آشنا بھی ہیں اور اجمالی طور پر بہت ساری باتیں جانتے ضرور ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم اس معاملات میں بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غفلت کرنے کے بعد ہم اپنے لیے پریشانیوں مصیبتوں کے وہ دروازے کھول دیتے ہیں کہ بعد میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ رحمت پروردگار ہم سے دور ہوئی بھی ہے۔ وجہ یہ ہے عزیزان من کہ ہم جب اپنے والدین کے احترام اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پروردگار اپنے رحمت کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ روایات جا کر دیکھ لیجئے، علماء عرفاء کے اقوال کو جا کر دیکھ لیجئے، تمام بزرگان متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت اور برکات کی چابی والدین کی رضا اور ان کی دعائیں ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کم از کم اس خاطر بھی کہ ہمارے اوپر خدا کے رحمت کے دروازے بند نہ ہوں تو اپنے والدین کا احترام اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہٹ کر بنیادی طور پر پروردگار نے اپنے نظام ولایت کہ جو پروردگار سے ہوتا ہوا انبیاء اور پھر ائمہ تک پہنچتا ہے اور پھر وہیں سے تشریعاً تنزل کر کر ولایت فقیہ، مجتہدین، حاکم شرع، قاضی سے ہوتا ہوا باپ تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلہ یہ جو میں نے آرڈر آپ کو خدمت میں عرض کیا، یہ ولایت کا ڈیسینڈنگ آرڈر ہے، اور ولایت شروع اوپر سے ہی ہوتی ہے۔ پروردگار کے پاس مطلقاً اصل ولایت اسی کی ہے، وہی تفویض کرتا ہے انبیاء کو، وہیں سے آتی ہے ائمہ، اور پھر تشریعاً یہی ولایت ولی فقیہ، حاکم شرع اور قاضی اور پھر باپ تک پہنچتی ہے۔ لیکن عملی میدان میں جو آرڈر ہے وہ اسینڈنگ آرڈر ہے، سیر سعودی ہے، ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولایت الہیہ کو اختیار کریں، اس کی ابتدا والدین کی اطاعت سے ہے، یعنی وہ پہلی ولایت کہ جو ولایت الہیہ کے مراحل میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے وہ والدین کی ولایت ہے۔ لہذا والدین کے سامنے مطیع ہونا، اس کو ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص، دیکھیے یہ جو والدین کی اطاعت ہے یہ پروردگار کی جانب سے ہی تفویض کرتا ہے، اسی نے ہم پر والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور اس اطاعت کے بارے میں اس نے ڈائریکشن بتا دی ہمیں۔ آخری حد کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں ان جاہدا، اگر وہ دونوں کوشش کریں، ان تشرک بما لیس لک بہ علم، کہ تمہیں مشرک بنائیں، مشرک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی کیا؟ والدین کے احکام یا ان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں آ رہی، فلا تطعہما، وہاں پر ان کی اطاعت مت کرو۔ لیکن وہ مرحلہ بھی کہ جہاں پر والدین اپنے بچوں کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ساتھ ساتھ کیا فرماتا ہے؟ وصاحبہما بالمعروف، اس کے باوجود ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ بس یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں، جتنے بھی فرزندان ہیں، چاہے وہ خود 60 سال کے ہو گئے ہوں، 50 سال کے ہو گئے ہوں، لیکن ان کے والدین اگر زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ والدین سے بدتمیزی اور سختی کا رویہ یہ اصلاً دین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہذا خود والدین کو بھی البتہ دوسری جانب سے اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے، اور وہ خود جب اپنے والدین کی اطاعت اور ان کا احترام کریں گے تو ان کی اولاد آگے چل کر ان کا احترام کرے گی۔ یہ نظام تربیت کا حصہ ہے۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ چاہے والدین اولاد پر بظاہر علی الظاہر ظلم کرنے، سختی کرنے، اس کو برا بھلا کہنے والے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ جو مرضی ہوں، کسی بھی صورت میں والدین سے بدتمیزی کی گنجائش نہیں ہے، ان کا دل دکھانے کی کوئی گنجائش دین نے نہیں دی ہے، اور جو بھی اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، جو بھی اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا اور ان کے بنیادی حقوق پیدا نہیں کرتا، بنیادی ترین حق کیا ہے والدین کا؟ کہ ان کو ناراض نہ کیا جائے۔
اہم ترین حق یہ ہے کہ ان سے بدتمیزی نہ کی جائے، ان کے ساتھ سخت رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے، حتیٰ قرآن وہاں پہ فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس مرحلے میں آ جائیں کہ جہاں پر ان کے ہاتھ کانپتے ہوں، ان کو نظر نہ آتا ہو، ان کے منہ میں دانت نہ ہوں، 100% تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہوں، اور تمہارے ساتھ کوئی سختی کا برتاؤ کریں، تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کریں کہ جو تمہیں بری لگ رہی ہو، فلا تقل لہما اف، حتیٰ تم نے اپنے منہ سے اف کا لفظ بھی نہیں نکالنا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اس افن سے مراد یہ ہے کہ حتیٰ تمہارے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں ان کی کوئی بات یا کوئی چیز بری لگی ہے۔ عزیزان گرام قدر، آج کے اس پیغام میں جو بنیادی بات، اور بہت سارے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت جو آج کی کلپ کا بنیادی مرحلہ جس کو ہم سب کو مل کر اپنی زندگی میں ایک پلان کے طور پر، ایک ٹارگٹ کے طور پر لے کر چلنا ہے، وہ یہ کہ جائیے اور اپنے والدین سے، اگر وہ زندہ ہیں، ان کے پیروں پر قد سر رکھ کے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر، ان کے پاؤں کو چوم کر ان سے معافی مانگیں، ان کے دل کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ انہوں نے اگر اپنے آپ کو اپنے حقیقی یعنی قلب کے ساتھ واقعاً معاف کر دیا اور آپ کے حق میں اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا دے دی، آپ کی تمام مشکلات کا حل وہاں سے خود بخود آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ خدا ہم سب کو والدین کو راضی کرنے اور خوش رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔